نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا موضوع ہے ڈپریشن، جسے انزائٹی یا ان ہیپینس بھی کہتے ہیں۔ ڈپریشن، ان ہیپینس، انزائٹی، یہ بیماری کیا ہے اور اس کا مکمل تعارف کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اس کا مکمل علاج اور اس کا تعارف، اس کی وجوہات، ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو اس کا تعارف جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ ڈپریشن اس بیماری کو کہا جاتا ہے جس سے انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ علیحدگی پسند، تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ کسی ہجوم میں جانا پسند نہیں کرتا، وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو وہ انسان ہر وقت بس یہ چاہتا ہے کہ وہ علیحدہ بیٹھا رہے اور اوور تھنکنگز کا شکار ہو جاتا ہے اور خود سے ہی اپنی ایک دنیا بنا کے اپنی سوچ کا مدار جو ہے وہ بہت دور تک لے کر چلا جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کو لوگوں کا ملنا جلنا، بیٹھنا، باتیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنا کھیلنا، یہ تمام چیزیں جو ہے اس انسان کو بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی انسان ذہنی طور پر اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہے، ان ہیپینس کا شکار ہے، انزائٹی کا شکار ہے، یا فلاں 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 مرض کا شکار ہے۔ تو اس مرض کے شکار ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کو کوئی بہت بڑا مالی خسارہ ہو جائے۔ اس مالی خسارے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کسی نے دھوکہ دے دیا ہو تو اس دھوکے کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی مال چوری ہو گیا، اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا، اور کوئی جسمانی بیماری آ گئی، اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، یا کسی شخص پر ضرورت سے زیادہ امیدیں کوئی انسان قائم کر لے کہ میرے فلاں وقت میں فلاں دوست ہے، فلاں بھائی ہے، وہ کام آ جائے گا، اور وہ اس وقت پر کام نہ آئے تو اس سے بھی انسان جو ہے وہ ان ہیپینس کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان خود کو گناہوں کی دلدل میں اس حد تک پھنسا دیتا ہے کہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ انسان ناخوش ہوتا ہے۔ اور بہت سارے احباب رابطہ کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، یا وہ آ کر ملتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے، اولاد ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، اچھا گھر ہے، اس سب کے باوجود بھی ہم اپنی زندگی سے ناخوش ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ انسان کثرت گناہ کی وجہ سے ڈپریشن، اور یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ کثرت گناہ۔ اسی طریقے سے کسی پر اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے تو ظلم کی وجہ سے بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو ظالم ہے وہ کبھی پرسکون نہیں رہ سکتا۔ ظلم کے اندر اللہ نے ایک یہ اس کا وصف رکھا ہے، یا اس کے اندر ایک عیب رکھا ہے کہ ظالم جو ہے وہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی خود کو مطمئن جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص مال حرام کمانے کا عادی ہے، حرام طریقے سے روپیہ پیسہ جمع کرتا ہے، غلط طریقے سے پیسے اکٹھے کرتا ہے، رشوت کے پیسے لیتا ہے، کسی کا حق غصب کرتا ہے، تو وہ شخص بھی کبھی بھی جو ہے وہ خوشحال نہیں ہو سکتا، بلکہ اکثر اوقات وہ شخص بھی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا، ناخوشیوں کا شکار ہوگا، سٹریس کا شکار ہوگا، انزائٹی کا شکار ہوگا، اور ہر وقت اس کا دل جو ہے وہ اس کو متنبع کرتا رہے گا کہ تو کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی چیز کو غلط ضرور کر رہا ہے۔ وہ انسان کبھی بھی خوشحال نہیں رہ سکتا، اور یہ وہ تمام اسباب ہیں جو کثرت گناہ کے اندر شامل ہوتے ہیں۔
جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور حسد کرنا، اور جو ہے وہ برے خیالات کا سوچنا، اور جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچ پیدا کر لینا، کسی کے معاملات کے اندر بال کی کھال اتارنے تک پہنچ جانا، تو یہ بنیادی طور پر وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان انزائٹی کا شکار ہوتا ہے، جن کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، جن کی وجہ سے انسان علیحدہ پسند ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے انسان اپنے حواس پر قابو نہیں رکھ سکتا، وہ اپنے آپ سے دور چلا جاتا ہے۔ رات کو بستر پر لیٹا ہوگا، گھنٹوں گھنٹوں لیٹا رہے گا لیکن نیند نہیں آئے گی۔ وہ بھری مجلس میں بیٹھا ہوگا، سب لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، مگر وہ جو ہے وہ اپنی سوچ کے اندر گم ہوگا، اپنے ہی خیالات کے اندر گم ہوگا، اس کو لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے وہ تمام وجوہات ہوتی ہیں جو انسان کو اس نہج پر لے جاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، اپنے حواس پر کنٹرول کھو دیتا ہے، اپنی سوچ پر کنٹرول کھو دیتا ہے، ہر وقت وہ انہی معاملات کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ دنیا کے اندر مختلف طریقے سے اس کا علاج ہو رہے ہیں اور مختلف ناموں سے ادارے اس پر کام کر رہے ہیں۔ ہیپینس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، وہ بھی اس پر کام کر رہا ہے، اور مختلف دنیا کے اندر بہت سارے ادارے موجود ہیں۔ ہمارے ہاں ملک پاکستان میں جو سائیکالوجسٹ ڈاکٹرز ہیں وہ مختلف سیشنز کے اندر پیشنٹ کو بلاتے ہیں اور وہ اس کا اپنے طریقے سے ادویات کے ذریعے سے اور یا جو ہے وہ فزیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے مریض کا علاج کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر کسی بھی چیز کا جو افسوس ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے۔ جیسے عمومی طور پر کوئی انسان ہی فوت ہو جائے تو فوتگی میں بھی جو شریعت نے حد مقرر کی ہے وہ 3 دن کی ہے کہ 3 دن تک گھر والے کچھ کھانا نہ پکائیں اور دوسرے جو معاملات ہیں اپنے ان کو 3 دن کے لیے چھوڑ دیں اور ایک جگہ پہ بیٹھیں اور اپنے اس جانے والے مسلمان بھائی کا، بہن کا، اس کا جو ہے وہ دکھ اور اس کی تعزیت کے لیے جو ہے وہ گھر کے اندر موجود رہیں تاکہ عزیز رشتہ دار آ کر اس پر جو ہے وہ دکھ کا اور اس کی تعزیت کا اظہار کر سکیں۔ اسلام کے اندر یہ زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے۔ چوتھے دن حکم یہ دیا گیا ہے کہ اب اپنے کام کے لیے نکل جاؤ۔ تو ناظرین، یہ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ایک مسلمان کو، ایک کلمہ گو کو یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے مدد مانگے اور اپنے معاملات کا، اپنے افعال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی کارساز جانے۔ اب یہ معاملہ اگر پیش آیا ہے اور کوئی تکلیف آ گئی ہے تو یہ نہیں کہ انسان بالکل گھر کے اندر بیٹھ جائے اور وہ تمام معاملات کو چھوڑ دے، بلکہ کچھ دن کے لیے بیٹھے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے 3 دن کے بعد اپنے معاملات کے اندر، دنیا کے جو دوسری مصروفیات ہیں اس کے اندر لگ جائے گا، تو اس سے جو ہے وہ ڈپریشن کم ہو جائے گی۔ تو ڈپریشن کا جو مریض ہے، مستقل ڈپریشن کا مریض ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی مصروفیات کو تبدیل کرے، اپنے معاملات جو پہلے سے کر رہا ہے ان کو ترک کر کے وہ اپنے مزاج کے مخالف، دل نہیں کر رہا لوگوں میں بیٹھنے کا لیکن لوگوں میں جا کے بیٹھ جائے، دل نہیں کر رہا کسی سے بات کرنے کا لیکن کسی سے باتیں کرنا شروع کر دے، دل نہیں کر رہا باہر نکلنے کا مگر جان بوجھ کے باہر چلا جائے، گھوم پھر کے آ جائے۔ اس سے جو ہے یہ انسان کا ذہنی دباؤ وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ایک علاج یہ بھی ہے کہ جب کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 41 دفعہ جو شخص انا للہ و انا الیہ راجعون یہ آیت مبارکہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دکھ کا مداوع فرمائیں گے، یعنی اس کو اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے، یا جو ہے اللہ جل جلالہ اس سے بہتر کوئی انتظام فرمائیں گے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اور جو بات نبی رحمت، فخر الرسل، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلی ہے، اس بات سے زیادہ پاکیزہ، اس بات سے زیادہ کامل اور اکمل کوئی دنیا کی بات نہیں ہو سکتی۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ جب کوئی معاملہ پریشانی والا بن جائے تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرے۔ جب اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرے گا، اور اللہ کی ذات کی طرف رجوع کیسے کرنا ہے کہ فوراً سے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھے اور اللہ سے رو کے معافی مانگے۔ میرے بھائیو، جو آنسو لوگوں کے سامنے بہانے ہیں نا، وہ آنسو اللہ کے سامنے بہائے،
اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مصلی پہ بیٹھے اور اللہ سے التجا کرے، اے رب العالمین، اے مالک کل جہاں، اے مالک کائنات، میں آپ کا بندہ ہوں، میرے سے یہ گناہ ہوا ہے، میرے سے یہ ظلم ہوا ہے، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ خدا کی قسم ایک دفعہ اگر کوئی انسان رو کے اللہ سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فوراً سے اس کو معاف فرمانے والے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ انزائٹی سے، ڈپریشن سے یہ نکلنے کا سب سے آسان، سب سے خوبصورت اور سب سے آزمودہ جو عمل ہے وہ صرف اور صرف یہ عمل ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور اسی موقع پر ایک حدیث آخر میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب تشریف لائے۔ حدیث پاک کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی تشریف لائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں ایک دعا نہ بتلاؤں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمہارے رزق کو کشادہ فرمائے؟ تو انہوں نے، صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن من البخل والجبن من العجز والکسل من غلبۃ الدین وقہر الرجال، جو شخص اس دعا کو دن میں 7 دفعہ صبح و شام پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دکھوں کو دور فرمائیں گے، اس کے قرضوں کی جو ہے وہ ادائیگی کا انتظام فرمائیں گے، اور جو ہے اس کے رزق کے اندر اللہ کشادگی عطا کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے دکھوں کو دور کرنے کا بڑا مفید اور بڑا مجرب عمل ہے، اور اسی طریقے سے بے شمار وظائف شریعت محمدی میں موجود ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی مسلمان پر یہ دکھ کا وقت آتا ہے، ڈپریشن کا وقت آتا ہے، تو مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ جب مومن اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل رکھے گا تو وہ دل کبھی بھی سکون میں نہیں آئے گا۔ اگر مومن اپنے دل کو گناہوں پہ چلائے گا، مومن اپنے دل کو اللہ کی یاد سے خالی رکھے گا، مومن اپنے دل کے اندر اللہ کے ذکر کی بجائے اپنی ذات کے اندر یہ صفات دیکھے گا کہ میں کائنات کا مالک ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں ایسا ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا آفس کا سٹاف یوں چلے، میں یہ چاہتا ہوں میرا فلاں یہ ہو، تو جب وہ مومن اپنے آپ کو کارساز سمجھے گا اور خود ہر چیز کا مالک بننے کی کوشش کرے گا تو پھر میرے بھائیوں پریشانی ہی پریشانی آئیں گی۔ لیکن جب وہ اپنے معاملات کے اندر خدائے وحدہ لا شریک کی ذات کو کارساز سمجھے گا کہ جو ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور ہر چیز نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور یہ میرے اعمال کے سبب یا میرے امتحانات کے سبب اللہ کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہے، تو میں جو ہے وہ اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر اس پر صبر کرتا ہوں۔ اللہ ہی میرے اس دکھ کو ٹالنے والے ہیں، اللہ ہی اس کو دور کریں گے۔ تو جو شخص اپنے ذہن کو اس نہج پر لے آتا ہے اور اپنے یقین کو اللہ کی ذات پر کامل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے اس شخص کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے دکھوں کو، مصائب کو، آلام کو، تکالیف کو دور فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔